حکومت نے سردیوں میں بجلی کی کھپت بڑھانے کے حوالے سے یہ بڑا اعلان کیا ہے، اور اعلان یہ ہے کہ سردیوں میں جو شہری زیادہ بجلی استعمال کرے گا اسے ریلیف دیا جائے گا۔ بظاہر یہ خوشخبری ہے، بظاہر یہ بڑا اعلان ہے، لیکن اس کے پیچھے کہانی اور ہے۔ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ وہی حکومت جو گرمیوں میں کہتی ہے کہ بجلی بچائیں، بجلی کم استعمال کرے، اس حوالے سے سخت اقدامات کیے جاتے ہیں، سخت فیصلے کیے جاتے ہیں، وہی حکومت سردیوں میں بجلی اس طرح بانٹتے پھر رہی ہے جیسے کہ وہ بجلی بالکل مفت ان کو مل رہی ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی ہے۔ دنیا میں ٹیکنالوجی سستی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی سے بجلی سستی ہو رہی ہے، بجلی مفت مہیا کی جا رہی ہے یا بجلی سستے داموں دی جا رہی ہے، اور پاکستان میں بجلی یا ناپے دے یا مہنگی ہے، اور اتنی مہنگی ہے کہ لوگ جو ہے وہ بجلی استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو 1 تاریخ سے بھی پہلے واپڈا والے ہر آنگن پہ ایک ڈیتھ وارنٹ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر سارے لوگ پریشان ہیں۔ میں ڈیتھ وارنٹ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جو بجلی بل آتا ہے اس میں آپ قیمتیں دیکھیں تو لوگ وہ 1 تاریخ کے بعد جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ لوگوں کے پاس اتنا بھی نہ چھوڑا جائے کہ وہ کچھ اپنی جو آرزو جو خواہشیں وہ پوری کر سکیں۔ تو پاکستان میں بجلی کیوں مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہونے کے اسباب کیا ہیں، یہ سارا پروگرام آج اس پہ ہے۔ بجلی سب کا مسئلہ ہے، بجلی نہ ہونا بھی سب کا مسئلہ ہے، اور بجلی ہونا پھر زیادہ مہنگی ہونا وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کچھ تحقیق کی ہے، کچھ اسٹڈی رپورٹس اور کچھ رپورٹس جو ہیں ان کو ملا کر ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ پاکستان میں بجلی مہنگی ہونے کا واحد سبب جو حکومتی پالیسیاں ہیں، اور حکومت چاہتی ہے کہ ان عوام کے جو پلے ہے وہ کچھ بھی نہ بچے، ان کو ایسا ہم نہیں چھوڑیں کہ وہ سوچیں، وہ سیاست پہ سوچیں، وہ باقی سماجیات پہ سوچیں۔ اس لیے آپ ان کو بجلی، گیس، تیل، ان کی جو قیمتیں ہیں ان کے نیچے دبا کے رکھیں۔ بجلی، گیس یا تیل ہے، اس کے حوالے سے جو جتنی مہنگائی ہے یا عوام کو جتنا پریشر میں رکھا ہوا ہے یا عوام کے جو لیے جو سر درد بنا ہوا ہے، اس پہ ہم الگ الگ پروگرام کریں گے، لیکن آج کا موضوع بجلی کا ہے۔ پاکستان میں اتنی مہنگی بجلی کیوں ہے، پاکستان میں کن ذرائع سے بجلی آتی ہے، پاکستان میں جو ہم اور آپ جو بل ادا کرتے ہیں وہ کس کا بل ادا کرتے ہیں، پاکستان میں جو بجلی عوام کو دی جا رہی ہے اور مہنگی ترین بجلی دی جا رہی ہے، اس مہنگائی کے حوالے سے یا اس کے مہنگے ہونے کے جو اسباب ہیں وہ 5-6 ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان کی وضاحت کریں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اور ہم شروع کرتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ سے۔ یہ کیپیسٹی جو پیمنٹ ہے یہ ٹرم جڑا ہوا ہے جو پرائیویٹ بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ہیں، یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہوتے ہیں، آئی پی پیز جو ہوتے ہیں، وہ نجی کارخانے ہوتے ہیں اور وہ بجلی پیدا کرتے ہیں، حکومت کو بجلی دیتے ہیں۔ یہ کیپیسٹی پیمنٹ آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ آپ ایک تقریب کے لیے ایک ہال بک کرواتے ہیں اور 500 لوگوں کا آرڈر دیتے ہیں اس ہال والے کو، تو جب آپ وہ پروگرام کرتے ہیں اس میں 100 لوگ آتے ہیں، لیکن آپ سے وہ ہال والا 500 لوگوں کی پیمنٹ لے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے بندوبست جو کیا تھا وہ 500 لوگوں کا کیا تھا۔ تو یہ جو کارخانے بجلی پیدا کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح لوٹ رہے ہیں اور کئی سالوں سے لوٹ رہے ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کارخانے جو حکومت کو بجلی پیدا کر کے دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بجلی آپ کو ہم دیں گے، لیکن جو ہماری پیداواری صلاحیت ہے اس حساب سے آپ سے پیمنٹ لیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گرمیوں میں بجلی کی جو کھپت ہے، ویسے یہ اعلان حکومت کا ہی ہے، یہ موقف حکومت کا ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کی پیداواری صلاحیت ہے وہ 45,000 میگا واٹ ہے۔ گرمیوں میں جب پیک پہ سیزن ہوتا ہے اور یہ ضرورت جو ڈیمانڈ ہے وہ پیک پہ ہوتی ہے تو وہ 25,000 سے 28,000 میگا واٹ ضرورت ہے پورے پاکستان کی۔ سردیوں میں وہ 11,000 سے 13,000 یا 10,000 سے 13,000 میگا واٹ یہ ڈیمانڈ ہے۔ اب آئی پی پیز جو تقریباً 90 سے 100 آئی پی پیز ہیں، یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، اور میں بتاتا ہوں ان کے اخراجات بھی بتاتا ہوں، لیکن وہ بجلی اگر 40,000 پیدا کرتے ہیں اور سردی میں ہمیں 10,000 میگا واٹ چاہیے تو 30,000 میگا واٹ کی بھی پیمنٹ حکومت نے ان کو کرنی ہے، یعنی وہ 30,000 میگا واٹ جس کی ہمیں ضرورت نہیں، لیکن کیونکہ آئی پی پی نے وہ پیدا کر دیے اس لیے ہم پابند ہیں کہ ان کو پیمنٹ کریں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آئی پی پیز جو ہیں ان کو
پیمنٹ کتنی ہوتی ہے؟ جو اس سال رواں سال 2024-25 کی جو پیمنٹ ہے ان کو وہ 2800 ارب ہے، 2800 ارب روپے دینے ہیں۔ یہ دفاعی جو اخراجات جو سب سے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، یعنی دفاعی جو بجٹ ہوتی ہے اس سے بھی 700 ارب روپے زیادہ یہ پیسے ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی رقم ہے یہ راتوں رات یہ نہیں بڑھی، یہ تو اصل میں آہستہ آہستہ بڑھی، اور ہماری معاشی ناکامیوں اور معاشی طور پہ ناکام جو پالیسی بناتی ہے ریاست اس لیے یہ بنی ہے۔ دوسری بات یہ الگ ہے کہ یہ جو جن کے ہیں یہ پاور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہیں، جن کے کارخانے ہیں، وہ بھی بڑے لوگ ہیں اور وہ انہوں نے اسی نیت سے لگایا۔ ان نجی کمپنیوں کو پیمنٹ ڈالر میں ہوتی ہے، حکومت نے یہ معاہدے میں لکھا تھا کہ ہم آپ کو پیمنٹ جو کریں گے وہ ڈالرز میں کریں گے۔ انہوں نے تو یہ طے کیا ہے نا، یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں کہ بھئی ہم جتنی پیدا کریں گے آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن ہم پیسے وہی لیں گے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ آہستہ آہستہ جس طرح ڈالر بڑھتا گیا تو یہ پیمنٹ جو ان کی تھی وہ بڑھتی گئی۔ 2015 میں ان کمپنیوں کو 200 ارب روپے دیا کرتے تھے، پھر 2020 میں یہ ان کی بڑھ گئی رقم کیونکہ ڈالر بڑھا تو یہ ہو گئے 900 ارب روپے، پھر 2023 میں یہ 1300 ارب روپے ہوئے، پھر 24-25 میں یہ 2800 ارب ہوئے ہیں۔ اب اس کے پیچھے فارمولا کیا ہے؟ فارمولا یہ ہے کہ 2015 میں ڈالر 102 روپے کا تھا، یعنی جب روپے میں گراوٹ آتی ہے تو تمام چیزیں بڑھتی ہیں نا۔ آگے دوسرا جو سبجیکٹ ہے وہ بھی اسی ڈالر سے ریلیٹڈ ہے، اور پھر جب 2025 اور 24 میں ڈالر آپ کا پہنچ گیا 280 روپے پہ تو بجلی وہی پیدا ہوتی ہے، لیکن پیمنٹ ہی ڈالر میں کرنی ہے تو آپ کو بڑھانے ہیں نا پیسے، پھر 4 گنا 5 گنا یہ پیسے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اس کا ہے فارمولا۔ اب ایک اور بھی چکر ہوا ہے، یہ جو پاور سیکٹر ہے وہ ڈیتھ اسپائرل میں جا رہا ہے۔ ڈیتھ اسپائرل میں اس حوالے سے جا رہا ہے کہ ایک تو بجلی جب مہنگی ہوتی ہے، ایک تو سبسڈی والا ایشو الگ ہے جو کارخانوں کو دیتے ہیں، لیکن جو بڑی انڈسٹری کچھ ہے وہ سبسڈی نہیں لیتی، یا امیر جو لوگ ہیں وہ چلے گئے ہیں سولر پہ شفٹ ہو گئے تو انہوں نے بجلی لینا بند کر دی ہے۔ تو بجلی یہ کہاں جائے؟ بجلی کے جو اخراجات ہیں یعنی جو آئی پی پیز کے جو اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو حکومت پھر اس طرح عوام سے ہی وہ خرچے لے گی، ہم اور آپ دیں گے، کیونکہ خرچے تو دینے ہیں۔ آئی پی پیز کے جو پیسے ہیں وہ تو معاف نہیں کرتے نا، اور یہ بجلی بل پہ جو ٹیکسز آتے ہیں وہ آپ نے گنے، وہی کو 7-8 ٹیکس ہوتے ہیں۔ بجلی کی جو اصل قیمت ہوتی ہے 100 روپے ہوتی ہے، اس میں 40 روپے جو ہیں وہ ٹیکس ہو جاتے ہیں۔ سیلز ٹیکس الگ ہوتا ہے، انکم ٹیکس الگ ہوتا ہے، ٹی وی کی فیس الگ ہوتی ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ الگ ہوتا ہے، کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ الگ ہوتا ہے، الیکٹریسٹی ٹیکس الگ ہوتا ہے، اور یہ جو بجلی میٹر کا جو ایشو ہوتا ہے اس پہ سرچارج وہ الگ ہوتا ہے۔ کوئی 7-8 ٹیکس آپ کے گلے میں پڑ جاتے ہیں۔ ایف بی آر ناکام ہوتا ہے، ڈائریکٹ ٹیکس جو دیے جاتے ہیں امیر لوگوں سے، ایلیٹ کلاس سے، انڈسٹری سے، کمرشل دکانوں سے، اس میں ناکام ہے۔ یہ بجلی جو میٹر ہے یہ آپ کا ٹیکس کلیکٹر بھی ہے، یہ آپ کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ ٹیکس اتنے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ جو آئی پی پیز کا گورکھ دھندا ہے یہ حکومت اسی پھنسی ہوئی ہے، جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ وہی گورکھ دھندا ہے جس سے بچنے کے لیے حکومت نے اعلان کیا کہ سردی میں آپ بجلی زیادہ استعمال کریں۔ بھئی ہم کیوں استعمال کریں؟ نہیں کریں، ہمیں ریلیف نہیں چاہیے۔ آپ گرمی میں ریلیف دیتے نہیں اور سردی میں ریلیف دینے کا اعلان کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی چالاکیاں بند کریں۔ بجلی مہنگی ہونے کا دوسرا سبب وہ بھی حکومتی پالیسی ہے۔ وہ کون سی پالیسی ہے؟ وہ مکس فیول پالیسی ہے۔ دنیا جہان میں جہاں بھی بجلی ہوتی ہے وہ لوکل ذرائع سے ہوتی ہے، بھلے ہائیڈرل ہو، بھلے کول ہو، بھلے فرنس آئل ہو، کچھ بھی ہو۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا فرنس آئل ہے وہ بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں، آپ کا جو کول ہے وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں، آپ ایل این جی جو ہے وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی جا کے وہ تھر کا کوئلہ ہے اس پہ آپ نے نظر ڈالی ہے، کیونکہ یہ جو کمیشن ومیشن بنتا تھا نا وہ فقط اگنور اس لیے کیا گیا۔ یہ دیکھیں پالیسی تو بڑی بدقسمتی ہے۔ ایک حکومت آتی ہے 88 میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے تھاریو ہالے پوٹو میں کوئلے کا افتتاح کیا تھا، نواز شریف آئے 2 سالوں کے بعد انہوں نے وہ بند کر دیا، پروجیکٹ ہی بند۔ ابھی جا کے وہ ان کی آنکھ کھلی ہے کہ یہ فائدے والا ہے۔ اگر 88 سے آپ عرصہ لگا لیں حساب، 37 سال پہلے اگر یہ ہوتا کوئلہ تو پاکستان میں نہ یہ بحران آتا، یہ انڈسٹری کی تباہی بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو مکس فیول پالیسی ہے وہ بھی جڑی ہوئی ہے آپ کے ڈالر سے، یعنی امپورٹڈ چیزیں آپ منگائیں گے ڈالر میں پیمنٹ کریں گے، ڈالر آپ کا ہر ماہ اوپر چلا جاتا ہے، روپے کی آپ قدر کو سنبھال نہیں سکتے۔ معاشی بڑے آپ کے پاس ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، افلاطون چلے گئے لیکن ابھی سقراط آ گئے ہیں، تو یہ آپ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو یہ بھی کنیکٹڈ ہے،
کنیکٹڈ کیوں ہے کہ آپ کو پیمنٹ ڈالر میں کرنی ہے, ڈالر بڑھ جاتا ہے تو لازمی ہے ان کی جو امپورٹ بل بنتے ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے. جس طرح یہ کیپیسٹی جو آپ کی پیمنٹ ہے بڑھ جاتی ہے, ہر ماہ بڑھ جاتی ہے, ہر دوسرے ماہ بڑھ جاتی ہے, تو آئی پی پیز والے پیسے بھی ہم دیتے ہیں, مکس فیول پالیسی والے پیسے بھی ہم دیتے ہیں, بلوں میں ہم دیتے ہیں. اور تیسرا جو اہم جو کینسر ہے, اس میں پاور سیکٹر کو کینسر لگا ہوا ہے اور 2 دہائیوں سے لگا ہوا ہے تقریباً, وہ ہے گردشی قرضے, سرکولر ڈیٹ. سرکولر ڈیٹ کو یہ کوئی سائنس نہیں ہے, یہ اصل میں یہ ہے کہ حکومت آئی پی پی سے بجلی لیتی ہے, بجلی کے پیمنٹ کرتی ہے, وہ بجلی حکومت عوام کو دیتی ہے, مجھے بیچتی ہے, آپ کو بیچتی ہے, اور اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے یعنی جو ادائیگیاں ہوتی ہیں ان ادائیگیوں میں بڑا شارٹ فال آ جاتا ہے. یعنی 100 روپے کی بجلی بل فرض لی کسی آئی پی پیز والوں سے اور ہمیں بیچی, تو جب بل کی ادائیگی ہوئی تو 80 روپے بنے, تو باقی کیا ہوگا, پھر ادھر سے وہ حکومت پیسے لیتی ہے, ادھر سے پکڑتی ہے, ادھر سے پکڑتی ہے, یہ ارباں روپے بنتے ہیں. یعنی حکومت کو تو پیسے آئی پی پیز کو دینے. اس وقت گردن تک پھنسی ہوئی حکومت اس گردشی قرضے میں. یہ سارا اسی طرح ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلایا جاتا ہے. اس حوالے سے کوئی مربوط پالیسی ہے وہ نہیں بنائی جاتی. اس وقت بھی 1660 ارب روپے وہ گردشی قرضے پاور سیکٹر کے ہیں. اس سے پہلے تو یہ قرضہ 2500 ارب سے زیادہ تھا, تو یہ تھوڑا بہت کم ہوا ہے تو خیر, لیکن یہ بہت بڑا. اور یہ جو ہم بل دے رہے ہیں اس میں وہ گردشی قرضے والا جو ہے نا, حکومت اٹھاتی ہے کہیں سے, پیمنٹ ہمیں کرنی ہوتی. اور بجلی چوری یہ وبال جان بنا ہوا ہے. وبال جان اس حوالے سے کہ بجلی چوری میں ملوث خود وابڈا ہے. کمپنیوں کے جو ملازمین ہیں, چھوٹے ملازمین سے لے کر بڑے ملازمین, وہ پھرتے رہتے ہیں, واک لگاتے ہیں, بٹ دیتے ہیں کہ بھائی اے سی چلانا ہے 5000 روپیہ, یہ وہ, اور یہ لاسز میں جاتی ہیں کمپنی. کچھ کمپنیاں اچھی ہیں, بالفرض کے جو آئی ایس کو اسلام آباد والی وہ ٹھیک ہے کمپنی, اس کے 90 سے 98% جو ہے وہ ریکوری ہے. اسی طرح فیسکو اس کی زبردست ریکوری ہے, گجرانوالا کی ریکوری بہترین ریکوری ہے. یہ تھوڑی تھوڑی جو نزدیک مرکز کے اسلام آباد کے ان کی جو کارکردگی ہے وہ کچھ قدر اچھی ہے. لیکن یہ جو پیسکو والی ہے, پشاور والی, یہ کیپکو جو کوئٹہ ہے, یا جو میپکو ملتان ہے, یا آپ لاہور والی جو لیسکو ہے, اور سکھر والی سیپکو ہے, حیدرآباد والی ہیسکو, ان کے تو 40 سے 60% جو ہیں وہ لاسز ہیں, اور ریکوری کوئی ہے نہیں. فیڈر وہیں سے ریکوری نہیں ہوتی. فقط یہ نہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فقط جو کنڈا لگاتے ہیں وہی چوری کرتے ہیں, نہیں. کمرشل انڈسٹریل ایریا, اس میں اتنی چوری ہے یہاں پہ کہ یہ خود جو یہ فگر ہے میرے پاس, اس میں کوئی 500-600 ارب روپے کی یہاں پہ چوری ہوتی ہے وابڈا میں, اور وابڈا بھی اس میں ملوث ہے. وابڈا چوری نہیں پکڑ سکتا, چوری اس کو نہیں پکڑنی, اس کو جلدی ہوتی ہے کالا باغ ڈیم بناؤ. وابڈا سے کوئی بات کریں آپ, وہ کہتے ہیں کالا باغ ڈیم نہیں ہے. بھائی یہ 400 کی چوری, یہ 600 ارب روپے کی آپ چوری, یہ آپ پکڑ نہیں سکتے. وہ آپ آئی پی پیز والا معاملہ ہینڈل نہیں کر سکتے. آپ جو حکومت کی یہ سہولت حکومت کو دے نہیں سکتے کہ آپ یہ جو اتنا 1660 ارب روپے یہ جو گردشی قرضہ ہے وہ آپ اتاریں. 2800 ارب روپے آپ نے آئی پی پیز کو دینے ہوتے ہیں. یہ معاملے سنبھالتے نہیں اور کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بناؤ. وابڈا اتنا نااہل ہے کہ یہ وفاق صوبے اور جو آزاد کشمیر کی جو حکومت اور ان کے محکمے ہیں ان سے ریکوری نہیں کر سکتا. جو وفاقی محکمے ان پہ 61 ارب روپے قرضہ ہے. جو صوبائی, چاروں صوبائی جو گورنمنٹس ہیں ان کے جو محکمے ان پہ 130 ارب روپے کا قرضہ ہے. یہ جو آزاد کشمیر کے جو محکمے ان پہ 100 ارب روپے قرضہ, یعنی 2 خرب 70 ارب روپے کے قرضے وابڈا ان سے یہ واجب الادا ہیں جو یہ حکومت نہیں دیتی. یعنی صوبائی اور وفاقی حکومت وابڈا ان سے ریکوری نہیں کر سکتا. باقی معاملات میں وہ کہتا ہے کہ بس میری, کوئی چیئرمین کہتا ہے کہ میری تصویر قائد اعظم سے لگاؤ, کوئی کہتا ہے کہ میرا نوٹیفیکیشن اس طرح لگاؤ. تو یہ سرکاری محکمے جو پیسے نہیں دیتے وہ پیسے بھی ہم بجلی بل میں ادا کرتے ہیں. تو مہنگائی کا جو سبب ہے, بجلی مہنگی ہونے کا سبب یہ 5-6 یہ ہے نا. اس کے علاوہ سبسڈی, وابڈا نے مختلف محکموں کو سبسڈی دی ہوئی ہے. یعنی جو پاور سیکٹر میں سبسڈی کا رجحان ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہ کچھ کمپنیاں وہ مہنگی بجلی خریدتی ہیں یا مہنگی بیچتی ہیں, تو ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کوئی تقریباً 1200 ارب روپے اس بجٹ میں سبسڈی کے مد میں رکھا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو سبسڈی بڑی انڈسٹریز کو دیتے ہیں
وہ 5 سیکٹر ہیں. کوئی یہ آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, آپ کا قالین کا سیکٹر ہے, آپ کا کھیلوں کا سیکٹر ہے, آپ کا یہ جو سرجیکل سیکٹر ہے, اس میں یہ ان سیکٹرز کو بجلی آپ 40-40 50-50% پہ سبسڈی پہ دے رہے ہیں. وابڈا کی مفت بجلی, یہ آپ نے سنا ہوگا نا. ویسے تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وابڈا مفت بجلی دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ یہ ویسے غلط تاثر ہے کہ ججوں کو دیتا ہے, جنرلوں کو دیتا ہے, بیوروکریٹس کو دیتا ہے. ان کو وابڈا نہیں دیتا. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کو وابڈا نہیں دیتا, ان کو حکومت دیتی. یعنی وابڈا کو حکومت بل پے کرتی ہے. ججوں, جنرلوں اور بیوروکریٹ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے بل آتے ہیں اور حکومت پے کرتی ہے. ویسے ان کو ڈائریکٹ وابڈا نہیں دیتی بجلی. جو جینکوز ہیں ان کو دیتی ہے, یہ جو این ٹی ڈی سی ہے ان کو دیتی ہے, یہ جو ڈسکوز ہوتے ہیں ان کو دیتی ہے, جو وابڈا والے ہیں ان کو دیتی ہے. سینٹ کمیٹی میں یہ معاملہ آیا تھا کہ پاور سیکٹر سے جو ریلیٹڈ ملازمین ہیں, یعنی مختلف کمپنیوں کے یا وابڈا خود کے, ان کو کوئی 1 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ کے 1,98,000 ملازمین ہیں, ان کو مختلف کیٹیگریز میں مفت یونٹ ملتے ہیں. تو ایک ذہن میں رکھیں بات. باقی جتنے بھی محکمے ہیں یعنی سرکاری افسران بھلے اس میں جج, جنرل یا بیوروکریٹ ہوں, ان کو بجلی حکومت مہیا کرتی ہے, ان کے بل حکومت ادا کرتی ہے. وابڈا اپنے ملازمین کو مفت یونٹ فراہم کرتا ہے. اب انہوں نے ایک کسٹمائز پالیسی جو ہے وہ لے کے آئے ہیں کہ اس کو مانیٹائز پالیسی, بلکہ کہ ہم ان کے بدلے ان کو پیسے ادا کریں گے, بجلی مفت نہیں دیں گے. لیکن اب تک اس پہ عمل درآمد اٹ از نہیں ہوا. لیکن ان کو 1 سے 4 گریڈ کے جو ملازمین ہیں ان کو 1 سے 150 جو ہیں وہ یونٹ ملتے ہیں. اس طرح 11 سے 15 گریڈ کے جو ملازم ہیں ان کو 300 یونٹ تک, اور 17 گریڈ کے افسر کو 450 یونٹ مفت, اور 18 گریڈ کے افسر کو کوئی 600 یونٹ مفت ملتے ہیں. 19ویں گریڈ کے جو افسر ہیں ان کو 850 سے لے کر 880, 20 اور اوپر سے تک جو گریڈ ہیں ان کو 1300 یونٹ مفت ملتے ہیں. یہ بنتے ہیں کوئی سال میں 34 کروڑ یونٹ, اور یہ ریکارڈڈ ہے, یہ رپورٹڈ چیز ہے کہ 2019 میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ 39 کروڑ یونٹ بنے تھے بجلی کے, 39 کروڑ یونٹ. اور ان کے جو پیسے بنتے ہیں جو ان کو دیتے ہیں وہ 10 سے 12 ارب روپے. لیکن 34 کروڑ یونٹ مارکیٹ میں ہمیں اور آپ کو بیچے جائیں تو وہ پیسے کوئی 20-21 ارب روپے بنتے ہیں. تو یعنی آپ یہ حساب لگائیں کہ یہ جو رعایت ان کو ملتی ہے یعنی مفت بجلی ملتی ہے, یہ بھی 22 ارب روپے کا ٹیکہ ہے, اور وہ ٹیکہ اس کا بدلہ ہم سے لیا جاتا ہے, یعنی ہمارا بل مہنگا ہوتا ہے. یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ میں آپ نے 2800 روپے ہر سال دینے ہوتے ہیں, تو اس کی پالیسی کو ریویو کون کرے گا؟ سرکار کرے گی, ریاست کرے گی نا, گورنمنٹ کچھ کرے نا, پاور سیکٹر کرے نا. وابڈا کو کہیں گے آپ بھی تجویز دینا, فقط آپ ڈیم کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. یہ جو گردشی قرضے میں حکومت گردن تک دھنسی ہوئی ہے, 1660 ارب روپے بہت بڑی قیمت ہوتی ہے, بہت بڑی پرائس ہوتی ہے, اور عوام اس کو پے کرتا ہے. پھر چوری جو ہوتی ہے, آپ اس چوری کو بھی نہیں روک سکتے. 500, 700, 600 ارب روپے کی چوری ہر سال, اس کو لاسز کو آپ نہیں روک سکتے. آپ وصولی نہیں کر سکتے سرکاری محکموں سے. آپ نے جو سبسڈی دی ہوئی ہے 1200 ارب روپے, 1300 ارب روپے, اس کو نہیں روک سکتے. تو دوستو, پاکستان میں انرجی کرائسس کے پیچھے کیا اسباب ہیں, یہ سارے عدد و شمار اور اسباب جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پاور سیکٹر ہے وہ ایک ڈیتھ اسپائرل میں پھنسا ہوا, یعنی موت کے منہ میں, موت کے کنویں میں. یہ نہیں نکل سکتا اگر ان پالیسیز کو اگر جاری رکھا گیا, اگر عام شہری کو ریلیف نہیں دیا گیا. کمرشل, ایلیٹ کلاس, اشرافیہ, انڈسٹریل سیکٹر, ان کو ہی سبسڈی, ریلیف, رعایتیں دی گئی, اور یہ مفت میں جو حاتم تائی بنے ہوئے یہ پالیسیز نہیں رک سکتی. تو اندھیرا ہی ہماری قسمت میں ہے, اور بجلی اتنی مہنگی ہو جائے گی ہم خود ہی جا کے میٹر سے تارے کاٹ دیں گے. شکریہ.